كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. وقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ اللیل کی آخری آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ اس سورت کے اول میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کی قسم کھائی، اور 3 چیزوں کی قسم جو کھائی گئی تھی اس میں پہلی قسم تھی واللیل اذا یغشا کی، کہ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، اور دوسری قسم تھی دن کی والنہار اذا تجلی، مجھے قسم ہے اس دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور تیسری قسم تھی ما خلق الذکر والانثی کی، اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ. تو اس قسم کھانے کے بعد جواب قسم، یعنی جو اصل بات قسم کے بعد کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں قسم ہوگی تو وہاں جواب قسم بھی ہوگا، یہ اصول ہے. تو جواب قسم اس میں کیا آئے گا کہ ان سعیکم لشتی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق تمہاری محنت جو ہے وہ 2 حصوں میں. ان سعیکم، تحقیق تمہاری سعی، تمہاری کوشش، تمہارا عمل، تمہاری محنت، جد و جہد، شتیٰ معنی تقسیم ہے، متفرق ہے. یہ دعویٰ یعنی ایک قسم کا جواب قسم سمجھ لیں یا دعویٰ سمجھ لیں. اور پھر اس کی تقسیم آئی تھی کہ 2 قسم پر سعی کا کیا معنی ہے. تو اللہ پاک نے پھر ابتدائے صورت میں ہم پر یہ واضح کر دیا تھا کہ جتنی میں نے مخلوق پیدا کی ہے، تمام کائنات بنی آدم جو ہیں، لازمی بات ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی سعی میں مشغول، لیکن دونوں کی سعی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. ایک مومن کی سعی ہے اور ایک کافر کی سعی. مومن کی سعی کا انجام جنت ہے اور کافر کی سعی کا انجام جہنم ہے. تو یہ اہل جنت اور اہل جہنم کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا تھا ان سعیکم لشتی، کہ محنت تو تم سب کر رہے ہو لیکن تمہاری محنتیں جو ہیں آگے ان میں فرق ہے. اما من اعطى واتقى، فرمایا ایک تو اس مومن کی محنت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، غریبوں کی یتیموں کی رکھوالی کر رہا ہے، اور واتقى، اور اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے؟ وہ صدق بالحسنى، اور جو آخرت کی تصدیق کرنے والا ہے، جنت کی تصدیق کرنے والا ہے. یا صدق بالحسنى سے کیا مراد تھا کہ کلمہ شہادت ادا کرنے والا ہے، یعنی مومن. کیونکہ اگر مومن نہ ہو تو پھر تو کوئی سعی فائدہ ہی نہیں پہنچائے. فرمایا اب ایک تو وہ ہے کہ جو ایمان بھی لے آیا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ سے ڈرنے والا بھی بنا. ایک تو وہ ایک اس کی صفتیں. فرمایا جس کی ایسی صفتیں ہوتی ہیں
ہم اس کو کیا بدلہ دیتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم بھی اس کو آسان کر دیتے ہیں یسرا کے لیے۔ یسرا کا معنی بھی آسانی ہے، لیکن بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جب وہ ہمارے ایمان لانے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اچھا، اب کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس پر نیک عمل آسان کر دیتے ہیں، محاورہ تو یہ تھا، لیکن اس کے وجہ اللہ نے فرمایا ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی اس انسان کی فطرت ثانیہ بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت بھلائی کے ہی کام کرتا ہے، برائی سوچ ہی نہیں سکتا، اور بھلائی میں اسے چین ملتا، بھلائی کے اندر اس کو راحت ملتی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی امر پیش آتا، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی، بادر الی الصلاۃ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی مہم پیش آئی حضور فرماتے جلدی کرتے نماز کی طرف۔ اور یہی اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر تمہیں بھی کوئی مشکل پڑ جائے تو صبر کرو اور نماز سے مدد پکڑو۔ نماز سے مدد پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اور جب اللہ کی رحمتیں آئیں گی تو مشکلیں تو خود بخود حل ہو جائیں گی۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر مشکل کیا ہے؟ پھر تو کوئی مشکل سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں، کہ آسان یعنی یہ نہیں کہ نیکی اس پہ آسان ہے، بلکہ اس کو نیکی پر آسان کر دیا۔ یعنی یہ کمال کا محاورہ ہے، سمجھیں۔ ایک ہے کہ نیک عمل کرنا آسان ہو جائے، ایک ہے اس بندے کو ہم آسان کر دیتے ہیں، یعنی گویا اس کو اللہ نے اسی کام کے لیے میسر کر دیا کہ اب وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ سخی ہے تو ہر وقت سخاوت کی دھن ہے، اور پرہیزگار ہے اور عابد ہے تو عبادت کی دھن ہے، روزے دار ہے تو بس روزے کا فکر ہے، نوافل والا ہے تو نوافل کا فکر ہے، اور اسی میں بس ایک لگن ہے، لگی ہوئی ہے، اور کوئی بات وہ سوچتا ہی نہیں، اور اس کے لیے وہ کام ہم آسان کر دیتے ہیں۔ جس کی میں نے کئی آپ کو مثالیں عرض کی تھیں کہ بعض علماء نے 300 جلد کی کتابیں لکھی، بعض علماء نے 200 کتابوں کے مصنف ہیں، بعض علماء ماشاءاللہ 700 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اتنے بڑے مصنفین گزرے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب اگر آپ حساب لگائیں کہ 300 جلد کی اگر کتاب ہو اور ایک جلد 300 صفحے کی ہو، تو 300 کو آپ اگر 3 سے اپنا ضرب دے دیں تو کتنا جا کر کاغذ بنے گا، کتنا صفحے بنے گی، کتنا سطریں بنے گی، اور وہ روز میں کتنی لکھتا ہوگا۔ آخر اس میں کھانا بھی کھانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نیند ہے، ذمہ داریاں ہیں اور ضروریات ہیں، پھر سال میں انسان کے لیے صحت ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، کبھی رنج ہے، کبھی خوشی ہے، لیکن اس کے باوجود وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر پھر یہ کام حل آسان کر دیتے۔ وہ مشکل رہتے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ ان کو جو آسان کر دیتے کہ ان کے لیے پھر اس کی عبادت جو ہے وہ آسان ہو جاتی۔ اب اسی طرح دیکھیں کئی لوگ ہم نے دیکھے بالکل بوڑھے انسان، معذور ہیں، ٹانگوں سے چل نہیں سکتے، نظر کمزور ہو گئی ہے، اور جناب ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتے ہیں، لیکن صبح آؤ جناب تہجد کی اذان سے بھی پہلے حرم میں آ گئے۔ آخر جو آدمی تہجد کی اذان سے پہلے آئے تو اپنے گھر میں تو 1 گھنٹہ وہ اور پہلے اٹھا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دیکھیں بڑے ٹھیک ٹھاک صحت والے نوجوان ہیں، اور کبھی نماز پڑھیں گے تو حرم کے دروازے کے باہر، کبھی آخری صف میں، کبھی 1 رکعت ملے گی، کبھی آدھی رکعت ملے گی، کبھی تشہد میں شامل ہو جائیں گے، کبھی حرم کی نماز ہو جائے گی اور جماعت میں شامل ہوں گے، کبھی وہ بھی چلی جائے گی، بعد میں اکیلے کھڑے پڑ رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل اٹھے ہی نہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ بس اب دوسری سائی آئی، وہ دوسری سائی کیا تھی؟ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فرمایا جس نے بخل کیا، لیکن یاد رکھو بخل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے حقوق ادا نہ کرے،
یعنی اگر ایک آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، بیوی بچوں کے خرچ ادا کر دیتا ہے، نفقہ واجبہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کو بخیل نہیں کہیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے حق مقرر فرمایا ہے وہ اس کو بھی ادا نہیں کر رہا۔ ہاں سخی تو خیر وہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، صدقات واجبہ بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی ہر وقت کار خیر میں لگا ہوا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ آئے، اگر مہمان نہ آئے تو مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور نبی گزرے ہیں، جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے اپنے بندے کو بڑا صبر والا پایا، کہ بڑا ہم نے ابتلا دیا، بڑے امتحان آئے، بڑی تکلیفیں آئیں، لیکن زبان پہ کبھی نہ شکری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ اگر راستے میں گزر رہے ہیں اور دو آدمی لڑ رہے ہیں، ان سے پوچھتے بھی کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہتا حضرت یہ اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کہتا جی میں نے نہیں دینے۔ آپ کہتے اچھا تم ٹھہرو، میں ابھی آگے تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے گھر سے جاتے پیسے لے آتے، بھی کتنی لینے تھے؟ اس نے کہا جی 1000 کا دعویٰ۔ اچھا تم 1000 لے لو، تم بھی جاؤ، تمہارا 1000 مل گیا، ہم تم سچے تھے جیسے تھے، تم نے جب قسم کھا لی تمہیں پیسے مل گئے۔ اور اسی طرح اگر دیکھ لیتے کہ کسی آدمی نے اللہ کی قسم کھا لی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، اور پھر اس کو کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو پوچھتے کہ بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہتا جی میں نے قسم کھا لی ہے کہ سال میں عمرہ کروں گا، پیسے تو ہیں نہیں، عمرہ کیسے کروں؟ فرمایا چاہیے پیسے لے لو، تم اپنی قسم پوری کر لو، تم اپنی قسم پوری کر لو، تم اللہ کے سامنے جھوٹے نہ بن جاؤ۔ یعنی یہ عالم ہوتا تھا ان کی سخا کا، یہ عالم ہوتا تھا ان کے کرم کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو چادر مبارک کی ضرورت تھی، یعنی آپ کی چادر مبارک بوسیدہ ہو گئی تھی اور آپ کو ضرورت تھی، اور آپ سوال تو کرتے نہیں تھے، اللہ معاف فرمائے کبھی سوال کا تصور بھی نہیں آیا۔ تو ایک صحابی نے محسوس کیا کہ ہمارے آقا کو چادر مبارک کی ضرورت ہے لیکن آپ فرماتے بھی نہیں ہیں، تو جلدی سے ماشاءاللہ وہ گیا اور ایک بہترین اچھی چادر لے آیا اور حضور کی خدمت پہ ہدیہ پیش۔ حضور نے ابھی وہ چادر لی اور ایسے رکھی اپنے آگے، ایک صحابی نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، مجھے دے دیں۔ ہم نے میں لے دو، اسی وقت اٹھائی اور اس کو دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی بات ناگوار گزری اس آدمی کہ بھئی اللہ کے بندے، آقا کو خود ضرورت تھی، تم کم از کم اس بات کا تو سوال نہ کرتے، اور ابھی حضور پاک نے پہنی بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کی، ابھی ہدیہ وصول کیا ہے، اور اسی وقت تم نے مانگ لیا اور آپ نے تو انکار کرنا نہیں۔ کہتے ہیں حضور کی مجلس میں اٹھ جانے کے بعد ہم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا کچھ بھی کہتے رہو، اچھا کیا یا نہیں کیا، میں تو رکھوں گا، کفن بناؤں گا اپنے، میں نے تو حضور سے مانگا اس لیے، تم اچھا سمجھو نہ سمجھو میں نے سوال کر دیا۔ لیکن حضور کی طبیعت میں کوئی بار نہیں گزرا کہ بھی مجھ سے کیوں ایک سائل نے ضرورت کی چیز تھی اور وہ بھی مانگ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا حضور ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، اتنے اونٹ چاہیے، اتنے گھوڑے چاہیے، ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس نہیں، اگر ہوتے تو میں کبھی انکار نہ کرتا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ترى اعینہم تفیض من الدمع، اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے ان کو دیکھ لیا جب آپ کی مجلس سے خالی جا رہے تھے تو آنسو بہا رہے تھے اور رو رہے تھے، اسی وقت اللہ نے بھیج دیا، حضور نے بلایا اور فرمایا لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پہ آسان کر دیں، اور جو بخل کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے اور آخرت کی تکذیب کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کو عسرا پر آسان کر دیتے ہیں، پھر اس سے کام ہوتے ہی برائی کے اچھائی کا کام ہو ہی نہیں سکتا، وہ جب بھی کرنا چاہے بھلائی کا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، میرے اپنے علاقے کی بات ہے، بہت پرانی، ایک بہت بڑا زمیندار تھا، مر گیا بیچارہ۔ بہرحال اللہ رحمت کرے، جو بھی فوت ہو جائے اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔
کیونکہ قبر کی منزل جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. موت کے بعد آدمی جب بھی کسی مسلمان کا ذکر کرے تو اچھائی اور خیر سے اور ان کے لیے دعا کرے. تو بہرحال ہمارا علاقائی زمیندار بہت بڑا زمیندار ماشاءاللہ، سینکڑوں مربوں کا زمیندار، اور جناب بڑا سخی، 200 آدمی ڈیرے پہ بیٹھا ہے کھانے پر. ایک دفعہ اس نے کوئی جلسے کا سلسلہ تھا، مجھے بھی دعوت دی، تو میں نے اس کو علیحدہ بلا کے کمرے میں کہا، میں نے کہا عجیب بات ہے، تم اتنے بڑے زمیندار ہو اور آج تک تم نے حج نہیں کیا، اور حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ مال دے اور دولت دے اور صحت دے اور طاقت دے اور کوئی بیماری بھی نہ ہو، کوئی معنی بھی نہ ہو، کوئی ایسی سرکاری منع اور رکاوٹ بھی نہ ہو، اور پھر حج نہ کرے، فرمایا چاہے تو یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، میری جماعت سے تعلق نہیں. اتنا سخت حکم ہے، اتنی سخت وعید ہے کہ چاہے تو یہودی ہو کے مرے، فرمایا چاہے تو نصرانی ہو کے مرے، اس کا ہماری جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، تمہیں اللہ نے کروڑوں کی جائیدادیں دی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہو، اتنی تمہاری گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، جیپیں ہیں، کھانے ہیں، اور اللہ کا حج مجھے پتا ہے کہ تم نے آج تک حج نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ تو ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں، تو میں ویسے تو آپ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں. میں نے کہا بالکل سچی ہی تو پوچھ رہا ہوں، جھوٹی کی کیا ضرورت ہے. کہنے لگا خدا جانتا ہے میں ہر سال نیت کرتا ہوں، جب حج کا ارادہ کرتا ہوں کوئی بلا مجھ پہ اوپر ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی بلا گر پڑے، ایسی میرے اوپر کوئی مصیبت طاری ہو جاتی ہے کہ مجھے جانے سے ڈر لگتا ہے، میں کر نہیں سکتا، کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ جانے نہیں دیتا. کہنے لگا میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں ہر سال تیاری کرتا ہوں، لیکن خدا جانے میرا کون سا ایسا گناہ ہے کہ میرے مالک اپنے دروازے کی طرف مجھے آنے ہی نہیں دیتا. ایسا میرے اوپر ایک مصیبت اور ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میں ڈر جاتا ہوں، گیا تو میں مر گیا، ابھی جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، ابھی جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. میں نے کہا چلو اللہ کا خوف کرو، کسی آدمی کو بھیج دو، شریعت میں بدل حج جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. چلو تمہیں مصیبت ہے، پیسے دینے میں تو مصیبت نہیں، فرض تو ادا کرو، چلو کم از کم تمہاری طرف سے بدل ہو جائے گا. تو اس نے کہا حضرت ہاں یہ تو آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، تو میں بہرحال بدل تو کرواتا ہوں اسی سال، اور مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. اور اس نے بدل کرا دیا ماشاءاللہ، اس کی بیوی نے حج کیا، بچوں نے کیا، بہنوں نے کیا، اولاد نے کیا، سب نے کیا، لیکن اس کو نہیں نصیب ہوا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جب آدمی کسی بات میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی کوئی اچھائی کا کام کر لیتا ہے اللہ پاک راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے دل میں ایک انشراح پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں غریب لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کی ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے وہ حج کر گئے، جن کا ایک وقت کا کھانا نہیں ہے وہ عمرے میں آ جاتے. بھائی کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں جی بس اللہ میاں نے بندوبست کر دیا، بس دل میں تمنا تھی کہ اللہ حج نصیب کرے، اللہ مکہ مدینہ نصیب کرے. ہم روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، اور جناب بس اللہ نے سبب بنا دیا. میں نے جناب اتنی گائیں بیچی، اتنی بھینس بیچی، اتنی بکریاں بیچی، اتنی فلاں چیز بیچی، اتنے پیسے مل گئے. کوئی آتے ہیں راستے میں جی میں نوکری کرتا رہا 1 سال، اتنا پیسے اکٹھے کیے، ٹکٹ بنائی اور آگے. اس لیے فرمایا کہ جو اچھا ہے اس کے لیے اچھائی کو آسان کر دیتے، جو برا ہے اس کے لیے بھی پھر برائی کو آسان کر دیتے. یہ تقسیم کرنے کے بعد اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی. فرمایا جب وہ جہنم میں گرے گا، گرایا جائے گا، اس کو اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی آج جو اپنے مال کے لیے بخل کر رہا ہے، آج جو اپنے مال کو جمع کر رہا ہے اور گن گن کے رکھ رہا ہے اور اسی میں مزے لے رہا ہے کہ ابھی جناب 99 ہو گیا، ابھی 100 ہو جائے گا، ابھی 99 ہو گیا، ابھی 100 ہو جائے گا، ابھی 1000 ہو جائے گا، ابھی 2 ہو جائے گا، ابھی 3 ہو جائے گا، ابھی 4 ہو جائے گا. فرمایا یہی 3 4 میں ہی رہے گا، لیکن قیامت میں یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. جب اس کو اذا تردی مانا جہنم میں گرایا جائے گا، یا جب وہ ہلاک ہوگا. جہنم میں جانے سے بڑی ہلاکت کیا ہوتی؟ اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا. 2 باتیں ہو گئی. آگے اللہ نے فرما دیا کہ بھی ہم نے تو ہدایت کا راستہ کھول کے بیان کر، ان علینا
للہدا، ہم پر تو یہ تھا کہ ہم کھول کر ہدایت کا راستہ بتلا دیں، وہ ہم نے بتلا دیا۔ باقی کوئی ایمان لے آئے ہمیرا فائدہ نہیں، کوئی کفر کرے تو اللہ کا نقصان نہیں، اس لیے کہ ان لنا للآخرۃ والاولی، یہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہم تو اس دونوں جہاں کے مالک ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نیکی کا کام کریں یا نیکی کا کام نہ کریں۔ اگر آپ نے کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو ملنا ہے، اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے تو اس کی جزا بھی آپ کو ملنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے اور بے پرواہ ہے، اس لیے فرمایا ان لنا للآخرۃ والاولی، اور فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ہمارے آقا سرکار مدینہ پر، فرمایا اپنی امت کو بتلا دو کہ فانذرتکم نارا تلظی، ہم نے تمہیں اس بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے ڈرا دیا۔ یہ نہیں کہ تمہارے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ہر چیز تمہیں بتلا دی ہے، ہر چیز سے تمہیں راستہ دکھلا دیا ہے، اور جہنم کی اس آگ بھڑکتی ہوئی سے بھی تمہیں ڈرا دیا ہے۔ فانذرتکم نارا تلظی، اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اس جہنم میں کون جائے گا، لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا اس میں دخول ابدی مگر وہ جو بدبخت ہے۔ بدبخت کون ہے؟ فرمایا اشقا سے مراد کون ہے؟ الذی کذب وتولی، جس نے اپنے دل سے بھی تکذیب کی اور جس نے اپنے بدن سے بھی اعراض کیا۔ لیکن فرمایا جو میرے متقی بندے ہیں، جو میرے پرہیزگار بندے ہیں، ان کو ہم جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ہم اس کو ہٹا لیں گے، بعید کر دیں گے، دور کر دیں گے، الاتقا، جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ جتنا زیادہ متقی ہے اتنا زیادہ جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا، حتیٰ کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اپنے اللہ سے ڈر کر خشیت میں بیٹھ کے رات کو دن کو کسی وقت روتا ہے، اس کے آنسو بہ جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ فرماتے 500 سال کے لیے جہنم سے دور کر۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ڈر رہا ہو اور اللہ کے لیے رو رہا ہو۔ اس لیے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرمایا جن کے لیے ہم جنت کا فیصلہ فرما چکے ہیں ان کو ہم جہنم سے دور کر دیں گے، ان کو ہم جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور کن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا میرا مدنی آپ کی جماعت کے ہر آدمی سے وعدہ ہے، جو آپ کا صحابی ہے، جس نے آپ پر ایمان لایا، جس نے آپ کی زیارت کی ہے اور رویت نصیب ہوئی ہے، فرمایا ان سے تو ہمارا وعدہ ہے جنت کا۔ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصحاب بدر رضوان اللہ علیہم اجمعین جب میدان بدر کے بعد ہوئے، اللہ پاک نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر کو کہ میرے مدنی اپنی اس جماعت کو بتلا دو کہ آج کے بعد جو مرضی آئے کریں میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ گناہ کریں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ نہیں کریں گے، اس لیے معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ بھی خبر ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی نہیں، ان کو ہم نے ایسا پاک کر دیا ہے کہ کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا، اور اگر کبھی کوئی خطا ہو گئی تو فوراً توبہ کریں گے، بغیر توبہ کے رہ نہیں سکتے۔ جب توبہ کریں گے تو تائب بھی ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جاؤ تم جو چاہو کرو، فانی قد غفرت لکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری معافی کر دی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو متقی ہے، جو اتقا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو ہم جہنم سے بعید کر دیں۔ بلکہ بعض مومنین کی شان میں تو یہ آیتیں بھی آئی ہیں کہ قیامت والے دن سب نے ایک دفعہ جہنم سے تو گزرنا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو۔ کافر گزرے گا داخل ہونے کے لیے، اور مومن گزرے گا صرف عبور کے طور پر دیکھنے کے لیے کہ یہ عذاب کی جگہ ہے۔ اگر ہم بھی کافر ہوتے تو یہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گزاریں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض مومنوں کے ایمان کا اتنا بڑا عالم ہوگا کہ جہنم سے آوازیں آئیں گی کہ اے مومن جلدی کرو نکل جاؤ، کہیں تیرے نور ایمان سے میں نہ ٹھنڈی ہو جاؤں، جلدی کرو گے تم نکل جاؤ مجھ سے، جلدی کرو گے گزر جاؤ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اتنی بڑی ایمان کی دولت دی ہوتی ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور عنایت ہوتی ہے، ان کے لیے جہنم کے آگے بھی یاد دیکھا نہیں کہ حضرت خلیل پہ آگ کیسے باغ بن گئی، کیسے ٹھنڈی ہو گئی اور کیسے سلامتی بن گئی، اور باہر سے آگ جل رہی ہے اور سیدنا ابراہیم
آگ کے اندر بیٹھے ہوئے جنت کے انگور کھا رہے ہیں، آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر آگ ہے، اور آگ بھی چھوٹی نہیں، 1 میل ضرب 1 میل، یعنی 1 میل کو ضرب دو، یعنی 1 مربع میل، یوں سمجھ لو 1 مربع میل کا ایریا جو ہے اس میں آگ جل رہی ہے، اور آگ اتنی اونچی ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا گرمی سے، اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم الخلیل کو منجنیق میں بٹھایا، منجنیق کو کھینچا اور اس سے ڈالا کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، لیکن سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اللہ کی توحید کے لیے اس آزمائش میں ڈالے گئے، اللہ نے فرمایا پھر آگ بھی ہماری ہے اور خلیل بھی ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ آگ خبردار ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، بلکہ بالکل بردن و سلامہ، اور اندر بیٹھے ہیں اور فرشتے جناب آ رہے ہیں اور جنت کے پھل لا رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم اندر کھا رہے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 دن آپ اندر رہے آگ میں، اور حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ ایسی لذت والے دن پھر مجھے کبھی نہیں ملے، فرماتے تھے جو لذت والے دن مجھے وہ آگ میں ملے ہیں، جو مقام اور مزہ مجھے اس میں آیا ہے کہ اللہ کے سوا اور تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ہر وقت صرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں تھیں۔ اور اسی کے لیے کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن وہ نمروز، وہ بادشاہ جو تھا، وہ اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جل گئے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ذرا آگ کو ہٹا دو، ذرا میرا دشمن بھی دیکھ لے کہ میرا دوست ہے خلیل، ہم اپنے دوستوں کو جلایا نہیں کرتے، کوئی اپنے دوستوں کو جلاتا ہے، اور یہ تو میرا خلیل ہے، اس کو ہم نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ تو فرمایا ذرا آگ کو کہو کہ ہٹ جائے، آگ ہٹی اور اس کی جو نظر پڑی تو دیکھنے لگا کہ سیدنا ابراہیم تو انگور کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، کہنے لگا ابراہیم خدا کی قسم ہے رب تیرا رب ہے، باقی سب جھوٹ ہے، اور کہنے لگا تیرے رب کے نام پہ 4000 گائے ذبح کروں گا، 4000 گائے کی قربانی کروں گا میں تیرے رب کے نام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو سنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب کلمہ نہ پڑھو یہ قربانیاں کام نہیں آتی، جب ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، روز بکرے چڑھاتے رہو کیا فائدہ ہوگا؟ ہر ہفتے جو جا کر تم قبروں پہ دیگیں چڑھاتے رہو اور بکرے ذبح کرتے رہو کیا فائدہ ہوگا؟ پر میں اصل بات توحید ہے، توحید کے بعد ایک کھجور کا دانہ بھی خیرات کرو گے تو اللہ جبل احد کے برابر بنا دے گا، اور اگر دل میں شرک ہے اور غیر کے نام کی نظر نیاز ہے تو دینے کا فائدہ نہیں بلکہ پیسہ بھی ضائع ہوا اور جہنم بھی اور مرتب ہوئی کہ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایت کل ضلالۃ فی النار۔ حضور نے فرمایا ہر نئی چیز جو دین میں بنائی جائے وہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے ایسا آسان کر دیتے ہیں کہ جو اتقا ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب پوچھا گیا حضور صراط پل صراط تو ایسی مشکل ہوگی کہ اس سے گزرے گا کون؟ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ بعض ایمان والے تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی، اور بعض ایسے گزریں گے فرمایا کہ جیسے ہوا چلتی ہے، اور بعض ایسے گزر جائیں گے ماشاءاللہ جیسے کوئی تیز رفتار سواری گزرتی ہے، اور فرمایا کمزور سے کمزور ایمان والا آدمی بھی دھکے کھاتے ماتے نکل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، الا اگر کافر اور مشرک ہے تو اس کو جہنم میں گرایا جائے۔ اس لیے فرماتے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي، اب اتقا کی صفت کیا ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو دے رہا ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال کے پاکیزگی حاصل کرے۔ یاد رکھو مال خرچ کرنے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور بندے کا دل و دماغ بھی پاک ہوتا ہے، اللہ دونوں کو مقام تزکیہ نصیب فرما دیتی، اور فرمایا دے بھی ایسے رہا ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ بدلہ چکا رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، کسی کا بھی اس کے پاس کوئی احسان نہیں۔ ایک ہے نا آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ اپنے گئے کہیں میرے لیے کوئی تحفہ لے آئے 2 ریال کا، میں بھی بدلہ دوں گا کہ میرا بھی فرض ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی تم پر آ کر ہدیہ کرے تم اس کو ہدیہ دو، تم اس کے بدلے کا بدلہ دو، یہ تو نہیں کہ صرف ہضم کر لو۔ فرمایا تہادو، ایک دوسرے کو دو، وہ تمہیں دے تم اس کو دو، وہ تمہیں دے تم اس کو دو۔
فرمایا یہ تو پھر حالانکہ احسان کا بدلہ دینا بھی احسان ہے، نیکی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ بدلہ بھی نہ دینا ہو اور نیکی کرے، بدلہ بھی نہ دینا ہو اور بھلائی کرے. جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کو سبق دیا، فرمایا سلمن قطعک، تم اس سے رشتہ جوڑو جس نے تم سے توڑا ہے. جو تم سے جوڑتا ہے اس سے تو ہر کوئی جوڑتا ہے. تم اگر مجھے کہو گے حضرت مولانا تو میں بھی کہوں گا جناب ماشاءاللہ حضرت حاجی صاحب مزاج اچھے. کمال تو تب ہے کہ تم مجھے کہو میں گالی دیتا ہوں تم ابو جہل ہو، اور میں کہوں میں نے تمہیں معاف کیا، پھر ہمت ہوتی ہے، پھر حوصلے کی بات ہے. ورنہ میرے اندر بھی تو بلوچوں والا خناس تو کھڑا ہے نا، اس کو مارنا جو ہے وہ بڑا مشکل کا. لیکن دعا کرو اللہ پاک ہمیں ایسے برے خیالات سے بھی محفوظ. ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، اللہ ہمیں اپنے حضور کے حکم پر چلائے. کہ یعنی اندازہ کرو کافر کانٹے بچھا رہے ہیں، میرا مدنی اللہ کے کعبے میں رو رہا، کہتے ہیں اللہم اہد قومی، میرا اللہ میری قوم کو ہدایت. ورنہ ایمان سے کہیں اگر حضور بد دعا کرتے تو کافر بچ جاتے نہ. اگر حضور بد دعا کرتے دل سے کہ کوئی کافر نہ رہے تو حضور کی دعا منظور نہ ہوتی، کافروں کا نام و نشان نہ ملتے. یعنی جس کو جو حضور نے غصے میں آ کے بد دعا کی ہے وہ بچ گیا. حضور کا قریبی رشتہ دار ہے نا عتبہ کا بیٹا، جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، جس نے حضور کی بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ حضور کا داماد ہے، حضور کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ بچائے. ہم وہ زبان پر لفظ ہی کیوں لے آئیں جو دشمن لے آئے. اللہ ہماری زبانوں کو ایسے لفظوں سے بھی بچائے جو حضور کے شان میں کوتاہی کا باعث بنے. بہرحال اس نے گستاخی کی، حضور کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ نے فرمایا میرا اللہ یہ بدبخت تیرے نبی کی توہین کرتا ہے، اپنے جنگل کے کتوں میں سے اس پر کوئی کتا مسلط کر. وہ جناب تجارت پہ گیا اور اس کے باپ نے انتظام کیا، تمام تاجر برادری سے کہا کہ بھئی رات کو میرا بیٹا اکیلا نہ رہے، اس کو اب اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہوئی ہے، میں ڈرتا ہوں. حالانکہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے بد دعا کی ہے. بس حضور پاک کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے ہیں وہ خالی نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں ایسا کرو کہ اس پر پہرا دو. تو باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے کہ تاجروں نے کیا کیا، سامان اکٹھا کر کے ایک اونچا مچان بنا دیا، ایک اونچا جیسے تھڑا بن جاتا ہے نا، سارا سامان جو اکٹھا کر دو، صندوقیں رکھ دو، بوریاں رکھ دو، تھڑا سا بنا دیا. اس کو کہا کہ تم اوپر سو اور ہم سارے باہر سوئیں گے، ہم اس کے ارد گرد سوئیں گے، اور سب کے پاس تیر ہیں، تلواریں ہیں. تو اسی کتابوں موجود ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میری جو نیند کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل کا ایک شیر نکلا، ایک شیر نکلا، اور وہ کہتا ہے میں سمجھ رہا ہوں عجیب بات ہے اور ڈر بھی رہا ہوں، آواز بھی میری نہیں نکلتی، ڈرا ہوا بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ کیسا شیر ہے، آ رہا ہے اور ایک ایک آدمی جو سویا ہوا ہے سب کو پہچان رہا ہے. میں نے کہا یہ عجیب شیر ہے، کو پڑھا لکھا شیر ہے. ہاں جی دیکھو نا جی، آدمی کو جو ڈھونڈے آخر شیر تو جنگل کا جانور ہے. ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے، کہتے پر سونگتا ہے اس کو، کہتے میرا تو بس سانس نکل رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہوں، اور ہلتا میں بھی نہیں کہ میں اگر ہلا تو مجھے نہ اٹھا لے. اور اتنی دیر گزری کہ پھر دور گیا اور وہاں سے چھلانگ لگائی، سیدھا اوپر پہنچا جہاں وہ بدبخت سویا ہوا تھا، وہ جو دشمن رسول پاک سویا ہوا تھا. اوپر پہنچا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور جنگل میں بھاگ گیا. اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ تم نے فلاں کو پہنچنا ہے تو وہ ڈھونڈ رہا ہے نا، اور کسی پر جا ہی نہیں رہا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جیسے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم سلط علیہ، میرا اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے. اللہ نے اسی پہ وہی کتا مسلط کر دی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اسی وقت. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب میرے مدنی پاک جوش میں آئے، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم کیوں گھبراتے ہو، مت گھبراؤ، دیکھ لو اس جگہ فلاں کافر پڑا ہوگا، اس جگہ فلاں کافر پڑا ہوگا، اس جگہ فلاں کافر پڑا ہوگا، اس جگہ فلاں کافر پڑا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی، جہاں جہاں حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تھا وہیں کافر پڑے، ایک انچ ادھر ادھر نہیں تھی جگہ.
لیکن حضور پاک کے کمال رحمت یہ تھا، فرمایا سلمن قطعک، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. فرمایا اس کے بعد احسن لمن اساء الیک، تم احسان کرو جو تم سے برائی کرے. فرمایا جو تم سے کیوں، جو احسان کرے تو سب احسان کرتے ہیں، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو احسان کر. سلمن قطعک احسن لمن اساء الیک، فرمایا اس سے احسان کر جو تیرے ساتھ برائی کرے، پھر ہے تیرا مرتبہ. اس لیے فرمایا کہ بس یجنبها الاتقى الذي یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. اور وہ کر کیوں رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کے سامنے صرف اپنے رب کی رضا ہے. اور فرمایا جو ایسا کرتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا البتہ ہم بھی اس کو آخرت میں راضی کرتے. اب دو باتیں آ گئی تھی کہ یہ آیت جو ہے سیدنا ابی بکر کے شان میں نازل ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، آپ کی شان مبارک جو ہے آپ کل سن چکے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت صدیق کی شان میں نازل ہوئی. اور خدا کی شان دیکھو، بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ سورت ابی بکر، انہوں نے کہا یعنی ابی بکر کے نام کے ساتھ یہ سورت لگ گئی، جیسے اگلی آنے والی سورت جو ہے وہ ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں بھی ابی بکر اور حضرت محمد مصطفیٰ کو اکٹھے رکھا ہے، علیحدہ یہاں بھی نہیں ہونے دیا، قرآن میں بھی علیحدہ نہیں ہونے دیا. تو اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ گو یہ سورت ایک واقعے میں اتری ہو لیکن حکم عام ہے، اور سب سے زیادہ مستحق اس کا کون ہے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ و اولا. اب یہ آخری حدیث مبارک ہے اس سورت مبارک کی، اس کے اندر فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ کہ وفی صحیحین کی روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی جو چیزیں خرچ کرے اللہ کے راستے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرے، خداوند کریم اس کو کیا بدلہ دیتی ہیں. فرمایا کہ اس کو قیامت والے دن اس کو اللہ کے فرشتے جو جنت پر مقرر ہیں بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا عبداللہ، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے. یہاں نام مراد نہیں، یہاں مراد کیونکہ ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے، پکارتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ تمہاری وہ بھلائی ہے جو تم نے دنیا میں کی تھی، آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے. اسی لیے قاعدہ ہے کہ یعنی جس نے روزے رکھے روزے والے دروازے سے بلایا جائے، جس نے زیادہ نفلیں پڑھی نفل والے دروازے سے بلایا جائے گا، جس نے زیادہ خیراتیں کی خیرات والے رستے سے بلایا جائے گا. حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضور ایک بات میں پوچھتا ہوں کہ قیامت والے دن جو ہے ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق، محنت کے مطابق اس دروازے سے بلایا جائے گا، لیکن کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، فرمایا ابو بکر مجھے امید یہ ہے کہ تم ان میں سے ہوگے کہ جن کو سب دروازوں سے آوازیں لگائی جائیں گی کہ مجھ سے گزرو، وہ کہیں گے مجھ سے گزرو، وہ کہیں گے مجھ سے گزرو، وہ کہیں گے مجھ سے گزرو. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جن کو نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا، فرمایا سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. ایک صحابی نے پوچھ لیا، اس نے کہا این ابی بکر، اس نے پوچھ لیا حضرت اگر پہلا نمبر عمر کو ملا تو ابو بکر کہاں ہوں گے؟ حالانکہ ابو بکر کا شان تو زیادہ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نامہ عمل سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں حضرت عمر کو ملے گا. آپ نے فرمایا ہی ہاتھ ہی ہاتھ. حضرت ابن عباس نے فرمایا پوچھنے والے افسوس ہے مجھے تیری سمجھ پر، افسوس ہے مجھے تیری سمجھ پر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب حضرت عمر کو پروانے مل رہے ہوں گے، ابو بکر تو جنت میں سو رہے ہوں گے. فرمایا وہ تو ابھی پروانے لے رہا ہوگا، اس کو تو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، وہ تو پہلے جنت میں چلے جائیں گے. کہا ان کے لیے کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا عجیب ہے تیری سوچ پر کہ حضرت ابو بکر تو سب سے پہلے پہنچ گئے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارک جو ہے یہ حدیث مبارک بھی اسی تفسیر میں آئی. فرماتے ہیں آخر تفسیر سورۃ اللیل وللہ الحمد والمنہ، فرماتے ہیں الحمدللہ کہ سورۃ اللیل کی تفسیر ختم ہو گئی اور زندگی باقی تو اب سورۃ والضحیٰ اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آپ دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے سفر کو باظفر بنا دے، اور سارے ہمارے جو دینی کام ہو رہے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، صالح ہیں، اور سب اللہ اپنی فضل سے اپنے خزانے غیب سے پورے فرما دے، اور ہر کام میں خیر کی توفیق دے.
اور تمام مصائب اور حوادث اور بلاؤں سے بچائے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ کے ذمے بس صرف ایک درخواست ہے، دعا بس، اور مجھے کچھ انشاءاللہ آپ سے نہیں چاہیے، اللہ پاک دیں۔ کہتے جی میرے بھائی کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اب سے 10 سال کے لوگ کہنا کہ شیری آصف بھائی اور بچی کا محرم نہیں آتا اور نہیں والد کے حیثیت اپنا نام اس بچی کے نام سادوی سوانی کرتا۔ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کی بچی کو اٹھا کے پالا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نام کے ساتھ وہ اپنا نام کیسے لکھ سکتا ہے؟ اس کی تو بچی نہیں ہے، اور اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارو۔ اگر تمہیں اس کا والدین معلوم ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، بچے اسپتال میں چھوڑ جاتے ہیں اور کسی نے اسپتال سے لے لیے، تو بہرحال اب یہی ہے کہ تم اس کو متبنہ جیسے بنایا، حالانکہ حضور نے بھی بیٹا بنایا تھا نا، لیکن حضور فرماتے تھے اس کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکار، حالانکہ سب صحابہ کہتے تھے کہ حضور کا بیٹا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا نا آپ نے بیٹا بنایا ہے، اس پر وہ حکم جاری نہیں ہو سکتا۔ جیسے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، لیکن جس کو اپنے منہ بولا ہوا بنایا ہے اس سے ہو سکتی ہے، اس کی بیوی سے اگر وہ طلاق دے دے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی بچی پالی ہوئی ہے تو پالی ہوئی اور حقیقی کا آسمان اور زمین میں فرق ہوتا ہے، اس کے لیے شریعت میں وہی حکم ہوں گے جو ایک اجنبی بچی کے لیے ہوتے، وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں بن سکتی۔ کہتا ہے جی اگر ایک عورت کو نفاس کا خون جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد 20 روز میں بند ہو جائے، بھائی مسئلہ سمجھ لو، ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہو تو 40 دن پورے کرنا ضروری ہے، 40واں پورا، کبھی تو جی 40واں نہیں نہایا اس نے اور ابھی 40واں نہیں نہایا اس نے، یہ بے وقوفی والی بات ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب خون بند ہو جائے، چاہے دوسرے دن بند ہو جائے، چاہے 1 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 3 دن کے بعد بند ہو جائے، جب خون بند ہو جائے اور تسلی ہو جائے کہ اب خون نہیں آ رہا، تو بالکل عورت غسل کر لے، پاک ہو گئی، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، خامند ہر چیز حلال ہو گئی۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ خون آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا، تو اب 40 دن تک ہم انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو 40 دن کے بعد غسل کر لے گی، اب ہم سمجھیں گے کہ نفاس نہیں ہے بلکہ بیماری، سمجھ آ گئی بات؟ یہ تو 20 روز ہو گئے، جب خون بند ہو گیا عورت پاک ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ سمندر کی مچھلیاں بالکل حلال ہے جی، کوئی بات نہیں۔ جرات، مارماہی، مجھے نہیں پتا جرات کا نہ مارماہی کا، بہرحال جو مچھلی ہے وہ حلال ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، سمندر کی جو مچھلی ہے اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ مچھلی کی قسم ہے، اگر وہ مچھلی کی قسم نہیں ہے تو پھر ائمہ کا اختلاف ہے۔ جیسے مثلا اب جھینگا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمندر کا کیڑا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں مچھلی کی قسم ہے۔ اب یہ علماء کا کام ہے یا ان لوگوں کا جو سمندری چیزوں کو جانتے ہیں کہ اگر وہ مچھلی کی نسل ہے حلال ہے، اگر مچھلی کی نسل نہیں ہے تو پھر وہ حلال نہیں۔ اچھا، بعض ائمہ کے نزدیک سمندر کی ہر چیز حلال ہے، جو بلا بھی ہو، وہ کہتے ہیں سمندر کی ہر چیز حلال ہے۔ اس لیے بہرحال آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ ابھی تو آپ نے وما لأحد عنده من نعمة تجزى کا ترجمہ سنا ہے، تو ابھی کہتے ہیں پھر ترجمہ سناؤ، تو اب میں کیسے سناؤں؟ پہلے ایک دفعہ خلاصہ سنایا، ایک دفعہ تفصیل پڑھی، آج پھر پوری سورت کا خلاصہ کیا، کیونکہ میرا سفر بھی تھا انشاءاللہ، تو میرا مقصد یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اگلی سورت ہم شروع کر لیں، ابتدائی سورت میں رکھیں، کیونکہ ورنہ اللہ کی مہربانی انشاءاللہ جب واپس آئیں گے طالبوں کو بھی بھول گیا ہوگا انشاءاللہ، تو جب طالبوں کو بھول جائے گا تو استاد کو بھی بھول جائے گا۔ جس نے کہا سورت کی موٹی نشانی جو ہوگی اتنی بڑی، تو آخر کچھ نہ کچھ طالبوں کو بھی یاد رہے گی، کچھ مجھے بھی یاد رہے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں بیان کر چکا ہوں۔ ہاں، مذہب ماننا ضروری یا نہیں ضروری؟ مذہب ماننا کیا، سب مسلمان ہیں، مذہب کو علیحدہ ہوتا ہے؟ او بابا یہ تو ایک طریقہ ہے، سب مسلمان ہیں، سب دین والے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، الحدیث ہو، سب الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، بھائی ہیں۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے علاقوں میں مثال کے طور پر کوئی کہہ دیتا ہے میں پاکستانی ہوں، کہتا ہے ہندوستانی ہوں، کہتا ہے برمی ہوں، کہتا ہے بہاری ہوں، کہتا ہے بنگالی ہوں، کہتا ہے مہاجر ہوں، کوئی کہتا ہے برمی ہوں، کہتا ہے انصاری ہوں۔ اب کیا ہیں، کیا انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح جس لوگوں نے فقہ حنفی پڑھی انہوں نے کہا اچھا بھی ہم مسلکن ان فروعی مسائل میں چونکہ فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو حنفی کہلا دیتے۔ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے اب لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں نا جی، آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کون ہیں، اگر آپ سے کافر پوچھے کہ جی آپ کون ہیں، آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں۔
اگر مسلمان آپ سے پوچھے جی بھائی صاحب آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے جی میں پاکستانی. اگر آپ پاکستان میں کھڑے ہوں مثلا تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کون ہیں, آپ کہیں گے جی میں تو پٹھان ہوں, سرحد کا ہوں. تو اس کے بعد جناب آپ سرحد میں کھڑے ہوں اور آپ سے پھر کوئی پوچھے کہ جی آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے جی میں بلوچ ہوں, میں چکزائی ہوں, میں خان ہوں, میں ککازائی ہوں, میں بگٹی ہوں, میں مینگل ہوں, میں مری ہوں, میں فلان ہوں. یہ آپ بتائیں. اچھا اب اگر اسی قبیلے میں بھی کھڑے ہوں تو کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے جی میں فلاں بستی کا ہوں جی. تو حالانکہ جب آپ بستی والا بتا رہے ہیں تو آپ پاکستانی نہیں رہے. جب آپ نے آپ کو مثال سرحد والا بتا رہے ہیں تو پاکستانی نہیں رہے. جب آپ اپنے آپ کو پاکستانی بتا رہے ہیں تو مسلمان نہیں رہے. جب آپ اپنے آپ کو اس لیے ایک بڑی پہچان ہوتی ہے, ایک چھوٹی پہچان ہے. یہ چھوٹی پہچان ہے فقہی مسائل میں, ورنہ ہم سب مسلمان ہیں, سب ایمان والے ہیں, سب الحمدللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے. آپ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا قرآن و حدیث مبارک میں ذکر نہیں ہوتا, اس پر ائمہ فقہا نے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیے. تو جس آدمی نے جس استاد سے پڑھا ہے اسی کا نام لیتا ہے. یہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ کوئی علیحدہ مذہب ہے اور ہم کوئی علیحدہ مذہب ہے. سب الحمدللہ ایک ہیں اور دعا کرو اللہ سب کو ایک بنائے. یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں, یہ صرف اختلاف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے ہوتے ہیں, اور جو بنیادی مسئلے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہی نہیں. عمرہ کرنے پہ آئے اگر کوئی خرید و فروخت کرے شریعت میں جائز ہے, کوئی منع نہیں. یہ جی کہتا ہے جی آیات قرآنی پڑھ کے اگر کوئی دم کر دے کوئی بات نہیں, وہ جائز ہے. باقی تعویذ وغیرہ میں بہرحال میں خود قائل نہیں ہوں, باقی علماء کچھ اجازت بھی دیتے ہیں, لیکن مجھے تو آج تک نہ لکھنا آیا تو نہ کوئی تعویذ والا ملا. مجھے تو یہ سارے تعویذ والے یہی ملتے ہیں جو کسی کا بگاڑتے ہیں, بنایا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کا تعویذ یہودیوں پہ بھی نہیں چلتا, کافروں پہ بھی نہیں چلتا, ہندوؤں پہ بھی نہیں چلتا, چلتا ہی ہم مسلمانوں پر ہے. پتہ نہیں یہ کیسا تعویذ ہے. بھی ایک تعویذ جو لکھے سارے ہندو مر جائیں جان چھوٹے, ہمارے گلے سے عذاب تو ٹلے. کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, افغانستان میں ظلم ہو رہا ہے, تمہارے تعویذ کب چلیں گے؟ تمہارے پیر کب بزرگی دکھائیں گے؟ جب بم گرے گا پھر پکڑیں گے نکل کر. یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ ابھی دعا کریں تاکہ کافروں کا چنٹا ختم ہو, جان چھوٹے. کوئی ایسا تعویذ لکھے اللہ ان ہندوؤں کو اور کافروں کو برباد کر دے, اللہ مسلمانوں کی عزت محفوظ فرما دے, اللہ اسلام کا بول بالا کر دے. اچھا جی کسی کا بی بی مر گیا تو ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے, مرنے کے بعد دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی نہ ہو تو مرد اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے, لیکن اگر عورتیں ہوں تو بس بات ختم ہو گئی. جب موت آ گئی اب عورتیں غسل دیں اور سب کچھ کریں, تم اس کا جنازہ پڑھو, کندھا دو, قبر بناؤ, دفن کرو, کوئی نہ ہو اتارنے کے لیے پھر تمہیں حق ہے. اور مرنے کے بعد بیوی نہ دیکھے تو بہتر ہے. بعض علماء کہتے ہیں بیوی بھی دیکھ سکتی ہے, وہ بھی عدت کے اندر موجود ہے. کہ ویسے عورتیں ہیں دونوں نہ دیکھیں. بس دو جگہ ہے, ایک میں رہتا ہوں, ایک کرائے پر ہے. جس میں رہتے ہو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں, جو کرائے پر ہے اس کی زکوٰۃ ہے. جب اپنی آمدنی سال میں جمع کر لو کہ بھئی تمہارے خرچے نکال کے, قرضے نکال کے جو بچے اس پر زکوٰۃ ادا کرو. جس گھر میں رہے آدمی اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو گھر آپ نے کرائے کے لیے رکھا ہوا ہے, صاف بات ہے کہ کمائی کر رہے ہو. عمرہ کرنے کے لیے آئے, اپنا عمرہ کر کے اور کسی کو تم عمرہ اپنے لیے کر لیا وہی بہت ہے. اب یہاں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو. اگر کسی دوسرے کے لیے عمرہ کرنا ہے تم عمرہ خود کرو, اس کے لیے دعا کر دو, اللہ ثواب دیں گے. اگر ماں باپ کا ہے تو ہو سکتا ہے. حج کرنے کے لیے ثواب ملے گا, بالکل ملے گا. کتنا ملے گا یہ اللہ سے پوچھنا انشاءاللہ. اتنا ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. پتہ نہیں کیا ویزا آیا, عمرہ کیا, 2 سال کیا, 3 سال, پتہ نہیں کیا کیا. جو پیسہ کما بالکل حلال ہے, کوئی بات نہیں. جو کمایا بس حلال کمایا تو حلال ہے. میری بیوی 4 مہینے سے امیدوار ہے, اللہ نیک اولاد دے, اللہ سب کو نیک اولاد دے. جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو صالح اولاد دے, اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو صالح بنائے. مال غنیمت میں جو لونڈی قبضے میں آئے اگر تو بغیر نکاح وہ حلال ہے. اونٹ کے پیشاب کے پینے کے لیے بخاری شریف میں حدیث ہے, ہاں بالکل حدیث موجود ہے, اور بعض ائمہ علماء اس کو حلال سمجھتے ہیں. اور حنفی حضرات مطلقاً جو بول منع آیا ہے اس سے استدلال پکڑتے ہیں کہ بھی پیشاب سے بچو, اور پیشاب کے قطروں سے تکلیف ہو رہی تھی, پیشاب کے قطروں سے عذاب ہو رہا تھا,
وہ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہیں کہ آخر ایک بچنے کی چیز ہے، جتنا بچیں گے تو بہتر ہے. لیکن بعض ائمہ نے اس حدیث سے استدلال پکڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان کو پلاؤ، تو حنفی حضرات کہتے ہیں وہ بیمار تھے اور ان کو بیماری تھی بطن کی، حضور نے بطور علاج کہا تھا کہ پلایا جائے. بہرحال دونوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ ہیں. اللہ دونوں کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. آپ کی کتاب مجھے چاہیے، بہرحال میرے پاس تو نہیں ہے، تو یہاں یہ ساتھی آپ کو بتا دیں گے وہ جگہ، تو جس کے پاس ہے وہ آپ کو دے دیں گے. آج کل وہ بزرگ آدمی ہیں بیچارے، ان کی بھی صحت ٹھیک نہیں، آتے نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. کتاب دروس چاہیے، بہرحال ان سے جگہ پوچھ لیں، ان کا مکتب ہے یہاں، وہاں سے آپ کو مفت مل جائے گی. اگر خیرات گائے کی نیت کی تھی تو گائے کی قیمت مسجد میں دے دوں. اگر تم نے نیت کی تھی اور نظر مانی تھی وہی ذبح کرو. جو آدمی نیت کر لے منت مانے اسی کو پورا کر. اگر کہا تھا کہ خیرات کروں گا تو خیرات ٹھیک ہے، پھر قیمت کر دو، دے دو. ایک لڑکی بالکل جوان ہے، عمر 22-23 سال ہے، اس کے دادا والد رشتہ کرنا چاہتی ہیں. وہاں لڑکی رضامند ہے، نہ اس کی ماں رضامند ہے. پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا کہ بھئی عمر 25 سال ہے، لڑکی کے دادا والد جہاں لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں نہ لڑکی رضامند. بھئی لڑکی کی رضا لینی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ والدین بھی نکاح کریں تو لڑکی سے اجازت لیں. ایک ہی سوال کو جب آپ نے 20 بنا دیا تو میں کیا کروں؟ بس ان کی رضا لینی چاہیے لڑکی. میری گھر والی حیض سے تھی، میں پہلے مدینہ چلا گیا، اس کے بعد پاک ہونے پر عمرہ کیا. ہم نے عمرے کہہ رہا مدینہ سے بات ٹھیک ہے. جب آپ چلے ہی سیدھا مدینہ شریف گئے، اگر آپ جدے سے مدینہ چلے گئے اور وہاں سے پاک ہونے کے بعد عورت نے بھی احرام باندھا، آپ نے بھی احرام باندھا، عمرہ کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں سے عورت احرام باندھ کے نہیں آئی، جدے سے آئے، آپ مکے میں آ گئے اور پھر گئے، تو حنفی حضرات کے نزدیک تو دم پڑ جاتی ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ میقات سے اگر عمرہ کر لے تو بکری نہیں دینی پڑے گی. کچھ کام سے جدہ گیا، واپس مکے آ گیا، عمرے کی نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں. اگر آپ جدے جائیں، چاہے روز جائیں، کسی کام سے جائیں اور عمرے کی نیت نہ کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر دفعہ عمرہ کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم يسر امورنا. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين، والراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا، وخليفة في أهلنا أولادنا أخواننا، واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ ہمارے سارے سفر کو اپنے دین کا سفر بنا. یا اللہ سفر باز ظفر بنا. یا اللہ تمام مصائب، تمام فتن، تمام مشکلات سے محفوظ فرما. یا اللہ شر اعداء اور شر مشرکین سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین اپنی حفاظت میں ہر مسلمان کو سفر نصیب فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کشمیر، افغانستان اور فلسطین اور تمام اسلامی جگہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں پہ رحم فرما. اراکان کے مسلمانوں پہ رحم فرما. بنگلہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما. بہاری مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم مانگنا بھی نہیں جانتے، مانگنا بھی سکھلا دے، مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور پھر ہماری دعائیں بھی منظور فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.